کیا مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو 2 سال کا ڈپلوما کروا رہی ہے؟ یہ کیوں مردے نہوانے والے نکل پڑے؟ کیونکہ کوئی اگے ہی نہیں ہوتا. کیا کوئی کورس ہے؟ پنجاب کالج کروا رہا ہے، 6 مہینے کا کورس ہے. اگر کسی نے غسل دینا ہو تو کوئی کورس شورس نہیں ہے. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جاندی واری کیا ڈرونا بڑی، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کرتے ہیں، کوئی نہیں پتہ. اس لیے سستا سودا بچوں کر لو. باقی میں اس دن بتا رہا تھا، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میں نے ایک گلویش دیکھا. ایک دن میں چلو علاقے کا نام لے گیا، نہیں لینا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. پتہ کیا کرتا تھا؟ اس علاقے میں مکان کوئی نہیں ہے، ایک مکان بھی نہیں ہوتا، سارے ٹوٹل کوٹھیاں ہیں. اور بات بھی تقریباً 1997-98 کی بات ہے. پتہ کیا کرتا تھا؟ اس علاقے کی طرح نہیں کھڑا ہو کے نا اونچی اونچی حضرت شور مچایا کرتا تھا. کیا بناؤ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں چھڑ کے جاؤ، کرو پیسے اکٹھے چھڑ کے جاؤ. اسی سارا کا جو اکٹھا کرنے ہیں جڑا چھڑ کے جانا، جو لے کے جانا حضرت وہ دلتے ہیں. حضرت میرے ایک مقتدی تھے، شاخ لگتی ہے اور ہر شاخ توڑتا ہے، ہر شاخ توڑتا ہے. میرے ایک مقتدی تھے، ان کا یہ دان سونے کا تھا. یہ 6ویں بڑی برادری کے تھے، گجر برادر چودھری آدم. ہر دور کا اپنا اپنا فیشن ہے. مثلا ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ 2 فون، ایک آئی فون ایک دوسرا فون. ٹھیک ہے بھائی، فیشن ہے نا. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ اسٹڈ لگا. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ مہنگی مہنگی گاڑی. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے؟ مہنگی مہنگی گاڑی، مہنگی مہنگی پرفیوم. ہر دور کا اپنا فیشن. حضرت کا دور جو زمانہ تھا نا، اس دور کا ایک بڑا فیشن تھا. یہ جو بڑی عمر والے احباب بیٹھے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے. بڑا فیشن تھا ایک اس دور کا. کیا؟ ایک دان سونے کا لگوایا کرتے تھے، جان بوجھ کے سونے کا دان. اکثر یہ والا یا ساتھ والا، ان کا یہ والا دانت سونے کا. میرے میں نے کئی بار حضرت کو کہا تھا اس کو ریموو کروا دو، مرد کے لیے سونا آ رہا تھوڑا سا نہیں آ، اس کو ریموو کروا دو. بس وہ ٹال مٹول کرتے رہے، جو بھی آدمی ہے نہیں بس زندگی نے وفا نہیں کی. بڑا میجر سا ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا. 5 پتر ہیں ان کے. میں شہر میں نہیں تھا، میں باہر تھا شہر سے. مجھے 5 کا وکھرا وکھرا فون آیا، حضرت جی دنداں والا ڈاکٹر بلا کے دند کڑا رہی ہے. اس بات سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ دانت کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے. شریعت محمدی میں اس وقت ان کا دانت کیا حکم رکھتا ہے؟ ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ 5 نو ہو لے پہن ڈیا ہی ابا جی کے دند نال لے چلے. انہوں نے بالکل نہیں کہ جائز ہے یا ناجائز، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں نہ. وہ کوئی اتنے شریعت والے نے 5 کو ہول اس بات پہ پڑھ رہا تھا ابا جی ایک سونے دا دند نال لے چلے نے، نہیں جان دینا سی ابھی. ہاں جی کچھ نہیں جناب جانا، کچھ بھی ایک لفظ ہے، کچھ بھی ایک لفظ ہے، وہ بھی نہیں جناب جانا ہے. صرف یہ مالک کے رنگ ہے کیونکہ دنیا میں ننگے آئے تھے. پردے رکھنے والا رب ہے لیکن ننگا نہیں جائے گا. باقی جانا کچھ بھی کچھ بھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. 2 ہی شیواں نال جانا، یا چنگے کام یا کون مرضی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے دیکھو بڑی گل ہوندی، ہاتھ جوڑ کے کہنے پگ بھی لا کے رکھ دینا کہ پتر نہیں کیا ٹھیک کر. بڑا اوکھا پینڈ ہے قبر کا پینڈ، بڑا اوکھا پینڈ ہے. جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے میں بس بات ختم کروں. آپ کہیں گے کہتے تھے میں تقریر نہیں کرنے کی کری آؤں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما تھے. آپ کی محفل میں بوڑھے بھی تھے جوان بھی. آداب محفل یہی ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا ان کو آپ آگے بٹھایا جائے. آداب محفل یہ ہوتا ہے اور آپ بچوں کو یہ کرنا چاہیے اور ان کو آگے دیا، ان کو جگہ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بزرگوں کا ادب و احترام نہ کرے، اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ آپ کا حق بنتا ہے اتنے نوجوان بیٹھے ہو کہ بزرگوں کو آگے دیا. اور یہی آداب محفل. پیچھے پھر جوان بیٹھے، اب بوڑھے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے. اب دیکھو حضرت سیدنا امام حسن کیسے تربیت فرماتے ہیں. پہلے آپ نے بزرگوں کو مخاطب فرمایا، بوڑھوں کو.
آپ سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بابیو ایک غلط دسو، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، سارے بابے عرض کرتے ہیں جی امام۔ آپ فرماتے ہیں کسان ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر فصل نکلتی ہے، پھر فصل بڑھتی ہے، پھر بڑھتی ہے، پھر فصل پک جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جتنے بابے بیٹھے تھے، بڑی عمروں والے بزرگ بیٹھے تھے، سارے عرض کرتے ہیں حضرت پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بابے ہو تیار رہی، تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے وڈ لینا، تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا۔ سامنے بابے نال بیٹھے تھے جواب، آپ نے فرمایا کہ تیار نہ ہوئے کہ جوان خراب ہو جائے، نہیں پکاں گے تے وڈے جاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ جوان تم بھی سن، بعض دفعہ کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک زوردار طوفان سیلاب آتا ہے، اس کھیت کو کھیت بننے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ تو تم بھی یاد رکھنا کہیں تقدیر الہی کا کوئی ایسا طوفان نہ ہے کہ تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے۔ مطلب ہر کوئی تیار نہیں، کوئی پتہ نہیں پتر کیڑے میں، کوئی پتہ نہیں کیڑے میں۔ کیونکہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناز تے نخری، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آڑ، کوئی کر کے مقصد حال چلے۔ یار فریدہ اتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ، سستا سودا بڑا سستا سودا۔ جتنے نوجوان نماز دیکھو مہنگے سودے کر لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی نہیں کرتے، وہ آپ کی ایک شہزادی صاحبہ تھیں جن کو آپ کربلا ساتھ نہیں لے کے گئے مدینہ میں، اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین کا راستہ دکھا نہیں گئی۔ اس کو لکھا ہے کہ آپ کے سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ عنہ، اور آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں نا اسپیشل بڑی، وہ اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ظاہر ہے وہاں بھی تھا، وہ امام علی اصغر چھیمہ کے تھے، وہ شہزادی صاحبہ بڑی تھی، ظاہر ہے اپنے بھائی سے کون تھا، کھایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو اجازت ملی نہیں، ساتھ چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے، قربان جائیے۔ لکھا ہے جب قافلہ نکلنے لگا نا تو آپ حاضر خدمت ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھا رکھا، آپ اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئے، پیار کیا، اور اپنے بھائی کے کان میں آپ نے کچھ کہا تو لکھا ہے کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں بابا سے عرض کروں گی بابا دیکھیں علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتی ہے، اس لیے ان کو اجازت دے دیں میرے پاس رہنا۔ لیکن لکھا ہے امام حسین بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی، بھائی میں نے تو میدان سر کر لیا، میں نے تو بھائی رکھ لیا، لیکن بھائی تو واپس چلا گیا، یہ کیا ہوا؟ تو لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر کے کان کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ عرض کرتی بابا میں نے تو نہیں کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے، بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی اور تو مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا، میں نے کہا تھا یہ میرے پاس آ گیا۔ اچھا بابا باپ نے کیا کہا؟ دیکھو جی مہنگے سودے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ عام تھے۔ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اگر کبھی رونے کی آواز آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے، جا کے سیدہ فاطمہ کو کہنا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر کہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ کرتے کہ آپ کی مبارک گود میں ایک جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے تھے، ایک جانب حضرت امام حسین بیٹھے تھے، ایک نواسے ہیں ایک بیٹے ہیں،
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں محبوب اللہ سلام فرما رہے ہیں اور سلام کے ساتھ پیغام آیا ہے، محبوب ابراہیم بھی ہیں حسین بھی ہیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی اور دیکھ کے فرمانے لگے حسین اللہ کی بارگاہ میں جا کے میرا بھی سلام عرض کرنا اور ساتھ عرض کرنا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ محبوب فرما رہے ہیں حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضور یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، جن کے کپڑے جنت سے آئیں ہیں، جن کو حضور اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھائیں۔ حضرت عمر فاروق دیکھ کے کہیں حسین تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں، دیکھ تو صحیح تیری سواری کتنی سونی ہے۔ آگے سے محبوب خدا فرمائیں اے حسین اے عمر تو سواری تو دیکھ رہا ہے، ارے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی میں نے بھی علی اصغر کو اتنا ہی کہا تھا، ارے تو مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، ارے مجھے اتنا تو بتا تو اگر مدینہ رک گیا اور وہاں میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ دس میں اب بھی وہاں کھڑا، قتل حسین اصل میں مر گئی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ میں ابھی وہیں کھڑا ہوں ناروا کتنے ویسے مسجدیں خالی ہو گئی، آج ہم صرف سنتے سناتے ہی ہیں کہ جس سر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تو کدی کار بہ کے نہیں پڑھے۔ چلو جی آئے ہوئے ہیں بس میں بات ختم کر رہی ہوں، آؤ حضرت تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غوطہ لگا کر کوئی ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے، دل میں سارے جواب دیں، سچ دسو امام حسین کی محفل میں بیٹھے جھوٹ نہ بولنا، سچ بول دینا، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، ہو نہیں سکتا مجھے یقین ہے کرم ہو جائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے میں سب سے سوال کر رہے ہیں ذرا مارو اندر گوتا تم دسو سچ سچ قرآن شریف میں دیکھیں کہ نہیں دیکھیں، مارو ذرا پتہ سانو سارے یہ دسو ذرا قرآن شریف ویکھیاں، میں پڑھن دی گل نہیں کر رہا، قرآن شریف میں صرف ویکھیاں کہ نہیں بس۔ امام نے قربانی قرآن کے لیے دی، امام نے قربانی اسلام کے لیے دی، امام نے قربانی اپنے نانا کے دین کے لیے دی، لیکن نہ اسلام ہے نہ قرآن ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے نا یہاں تو چلو ہونا کہ جی امت جو ہے نا وہ مصروف ہی بڑی ہو گئی ہے، وہ فیس بک کا 73 باری کھول کے ہی چیک کر رہے ہیں، قرآن انہوں نے کبھی کھول کے نہیں، اس لیے پھر میں اسی کی بات ختم کرنے لگا۔ حضرت سلطان باہو نے پھر صحیح کہا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی قتل مشروع دامن نہیں۔ حضرت عشق کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ میں ایک دن اپنے پیروں اب دکانیں کھلی، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں کچھ عشق میں ارشاد سے تو چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق کا نام ہی نہ لے، کاٹن کوٹن لے جانی ہے تیری سارے، عشق بچوں کا کھیل، عشق تے آتش دوری مراد، عشق تے آتش دوری مراد، ہوئے عشق تا تاں تے کھیل، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل ویڑا۔ پھر خواجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں کیا آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ تو سوال خود کر کے جواب ہی سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ جواب کیا دیتے ہیں غلام فریدا اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا، ککھ نہیں رہندا۔ گئے وقت نہیں ہے پھر انشاءاللہ عوام نے خان بابا بھی جب عشق آیا پھر کچھ نہیں، بڑے امیر کبیر آدمی تھے خان بابا جی، کچھ نہیں چھوڑا جی، چھوڑتے کچھ نہیں، یہ چھوڑتے
اس لیے پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشہور نہ ہوئے، ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ ہوئے، شہ تلوارا کھڑی جت وال دیکھے راز نہیں لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے۔ ہاں جی جی وہاں تو سارا کچھ ہی قربان ہو گیا۔ اور تو بتاؤ تو نے کیا کرنا، تو نے کیا کرنا؟ ہاں جی وقت جے لنگڑا جا جنگلی اور عمل اللہ پاس جنہیں پاکے بیٹھا عمل اللہ پاس ایک نماز بھی نہ چھڑ کل بروز قیامت سب تو پہلے نماز بھی نہ چھڑ سب تو قربان جاؤں میرے امام حسین نے میدان کربلا میں بھی ساری نماز ایسی ہے جی بغیر کسی وجہ کو حضرت دینے انہوں نے کو وجہ ہوگی اسی بغیر کسی وجہ تو بے نماز بغیر کسی۔ اور میں نے کہا نا پتر خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھا ہماری کل تھوڑی مچھاں چھوٹیاں کرا چڑی ہیں وہ ہمیں بس موج آ گئی پھر ہوتے آ گئی انہیں کو بندہ کہنا جی ایڈی مچھاں کرنا رکھی بتا کہ کسی دی خوش آمد نہ کرنی ایڈی ایڈی مچھ تک کی تھی نہیں جاتی ہے مجھ سے نہیں ہوتی ہے میں نے کی ہے میں اب بھی نہیں کروں گا میں بالکل سچی بات نماز میں اسی مبارک خاندان میں دو بابے ہمارے بڑے بابے ہیں ایک غوث اعظم رضی اللہ ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ ایک کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے لے ایک کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ مگر کی رہ گئی مگر کی رہ گئی پتر ہاتھ سارے کے میں آ کے ایک اگے نہیں کر سکتا ہاتھ جوڑ کے نماز نماز پھر چلو قرآن جی قرآن سورہ قرآن قرآن وہ کتاب ہے جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا۔ سورہ مدثر 29واں پارہ اس میں اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین جو اہل جنت ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین جو اہل جنت ہیں وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے عن المجرمین کیا ما سلککم فی سقر وہ تسی جہنم سے کیوں آئے تو اہل جہنم میں آنے کی بھی سب سے پہلی وجہ بتائیں گے کیا قالوا لم نک من المصلین وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کیا کہیں گے ہم نماز قالوا لم نک من المصلین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھتے فرض ہیں محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک مومن دی میرا دین دا ستون ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدہ اور چلے آ ان ساڑھے پڑھنا نے بھی واری واری جائیے اسی بھی کوئی نہیں پڑھتے اسی بھی ٹکریں ٹھوکنے ہیں نہیں پتر تینوں کی پتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہینڈز اپ ہو جاندے نے نا جو تکبیر پھر جاندی ہے پھر تینوں کی پتا تھا کتنے کھڑو ایک ہوتا ہے جی رش اجازت ہے اسلام ایک ہوتا ہے تکبر اس کی بالکل اجازت نہیں رش کا ہے کیا مجھ پہ اللہ کا کتنا فضل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے خود سے ہم کلامی کا شرف اللہ کا قرآن میں خود کہتے ہیں دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ٹھیک ہے جی بڑا شرف ہے جی ہم کلامی کا ٹھیک ہے جی قلب مبارک میں خیال آیا کیسا اللہ کا مجھ پہ فضل ہے نہ مجھ سے پہلے کوئی کسی کو ملا نہ میرے بعد کسی کو ملے گا تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم جب آپ کوئی دور پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سن لیں آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں کتنے جی 10,000 یہ ایک پردہ ہے جی یہ ایک پردہ ہے یہ کوئٹہ کی پاک ہے میں کوئٹہ گیا تھا انہوں نے مجھے وہاں جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کرتے یہ کوئٹہ کی پاک ہے یہ ایک پردہ ہے میں تھا نہیں لبن رہا تسی میں نہیں لبن حالانکہ یہ ایک پردہ بھی اللہ کے ایک پردے کی طرح نہیں
میں نے آپ کو مثال دی ہے. یہ کوئٹہ کی پگ, میں تو نہیں لبن دیا, تسی میں نہیں لبنے. اللہ کیا فرماتے ہیں, اے کلیم 10,000 نورانی, لیکن وہ میرے محبوب جن کے لیے اور جن کے نور سے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے, جب وہ آئیں گے میں ان کو معراج کرواؤں گا, عرشوں پہ بلاؤں گا, اور بلا کے میں ان کو 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا. اور جب وہ ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا نا, اس کی اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. کوئی پردہ, کوئی میرے پتروں پردہ, کوئی بڑوں پردہ, کوئی پردہ نہیں. جب سر سجدے میں رکھے گا کوئی پردہ نہیں. اتنا بڑا موقع ضائع کرتے ہیں دن میں کتنی بار. اور پتر میں تنہا دس نہیں سکتا کنا درد دے دے. اب شیڈول اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ نہیں بڑا کم ختم ہو جانا. جدو کتے ختم تے جائیے نا تے اینا رش لوکاں دا ویکھ کے بڑا دل وڈیا جاتا ہے. کوئی گوری ختم تے دل کا نہ وڈیا جائے, دل اس لیے وڈیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے زور دی نماز پڑھی ایک صافت سی, لیکن 10ویں دے ختم تے مسجد نکو نک ہو گئی. اور پھر میں وہاں جا کے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ایک ہی اللہ بلائے تے نہ بندہ بلائے تے کوئی فرض تو نہیں. 10ویں کے ختم پہ جانا کوئی فرض تو نہیں. آج سنت و جماعت بنتی بریلوی نقشبندی مجددی صحابہ ہے, فرض تو نہیں ہے. شادی پہ جانا فرض تو نہیں ہے. آپ کو کتنے کارڈ آتے ہیں شادی میں؟ دسو جی. ایک ہی آتا ہے نا کہ 2 بھی آئے کسی نے؟ ایک ہی آتا ہے نا جی. ٹھیک ہے جی, ایک کارڈ کا شادی کا آتا ہے. نویں کپڑے, نویں بوٹ, نویں ویس کوٹ, نہا کے منہ دھو کے منہ تے کریم لا کے دیتے ہی میرج آ جائے. کتنے جی ایک کارڈ بڑا کارڈ دینا ہے, اور نہ ایک وچ نہ 11 وچ. یہاں تو فیملی کا اپنا بندہ آئے گا, اگر نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. تو کیا ود فیملی تیار ہو کے وقت کی پابندی. کتنی مسجدیں ہیں؟ 2 مسجداں تسی آپ ہی دسے. ان کی یہ ویاہ دا ایک کارڈ, ختم دا ایک سنے کی ہوتا ہے سارے جنے. لیکن ایتھے کی ہے جی تانوں پورے پنڈ والے نہیں ہوتے جی اللہ دے کرم فجر ویلے 2 سنیاں. کی بلا اللہ اکبر اللہ اکبر. اندر ہے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر سنیاں حی علی الصلاۃ. کدی گئے دسو جی یار, تھی تین ڈرے بیٹھ کے میں پتہ نہیں لگی مانگ لے یا کہ آؤ انڈیا چلیے ہیں گئے کدی. پھر میں دسو کل رب نو جا کے کیوں نہیں ورنہ میں لوگوں نے دیکھ جی میں لوگوں نے دیکھ کے شادی سے بندہ لیٹ ہو جائے معذرت کر دیں. اے حضرت جی میں ٹریفک پھنس گیا تھا پہلے. واہ بھائی واہ, تو ویاہ تے پہنچ بھی جائیں لیٹ ہو جائیں تے جنہیں بلایا وہ تو معذرت کر رہے ہیں. ویکھاں ذرا تین 50 سال ہو گئے نے تو نہیں جان ڈیا ذرا رب دے بلایا کدی رب کو معذرت کیتی ہے کی بنے گا یار. میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں. قتل حسین اصل میں مر گئی, اسلام زندہ ہوتا ہے. تو نہیں کرو اجی امام حسین کے نام لکھ کے اور کوئی تے کر چھڑو یار, کچھ تے کر چھڑو. جہاں آج تو بعد کسے ویاہ دا سنیا آیا نا, کسے ختم دا سنیا آیا, ٹکا کے جواب دینا جا بھائی. جڑے رب نے مینوں پیدا کیتا, زبان دتی, اکھاں دتیاں, کان دتے, کاٹ دی زمین رہنے آسمان جدا, تارے جدے, سورج جدا, چاند جدا, چھوٹا گوشت جدا, بڑا گوشت جدا, مرغی جدی, آنڈے جدے, کنک جدی, کھٹی جدی, جاؤ جدے, پانی جدا, پھل جدے, سبزیاں جدیاں. مینوں وہ اللہ بلائے تے میں کدی تے گھر بھی گیا تیرے ویاہ تے
क्या काम करते हो, करोगे ना, नहीं फिर मैं इत्थे गल छड्डन लगा जी फिर ये की होया अल्लाह नूं ना ते बंदे नूं आ, ये की होया हैं जी, अल्लाह नूं ना बंदे नूं ये की होया। लेकिन पुत्र याद रखियो ऐसा तो नहीं रहना। कुरान च कहंदे ने बंदे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आना तू मेरे को। फिर तेने पूछा एक एक केस खुलेगा तेरे 10 बंदे, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया। मैं अल्लाह से सफर करते रहने हैं, सब प्रोग्राम आते नहीं अंदर रावला कोट, बालाकोट, अगे सी अगे तक बड़ी तक गई है चिट्टा खतरनाक तिल्ली रस्ते ने साडे मुंडे उत्थे भी डर जाते महल्ले विच मसजिद महल्ले विच बिल्कुल नाल ही कत्ले हुसैन असलमी मर गई, इस्लाम जिंदा होता है करबला के। आप एक बात इरशाद फरमाया करते थे, फरमाते थे कुछ लोग वो हैं जिनको सुनाने का शौक और कुछ वो हैं कि जिनको सुनने का शौक। आप फरमाते हैं दोनों किसी काम के नहीं, असल वही हैं जो अमल है। और मैं कहा करता हूँ हजरत मैं किसी पढ़े लिखे बंदे की नहीं, यहाँ बैठा जो आम से आम फर्द भी है, जितना उसके पास इल्म है ना, अगर वो उस पर अमल करे तो आपका माशरा बदल जाएगा। लेकिन दाता साहब का शुरू मानी को फरमाते हैं सबसे मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना, ठीक है, सबसे मुश्किल तरीन काम। मैंने कहा ना यहाँ खड़ा जो सबसे आम फर्द है उसके पास भी जितना इल्म है अगर वो भी अमल करे तो माशरा बदल जाएगा। लेकिन क्या है अमल। इकबाल जैसी शख्सियत भी लोग कहती है इकबाल बड़ा हरजाई है, उन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन ना सका। ठीक है, आप भी नियत फरमाएं, मैं भी इंशाअल्लाह कि मैं सुना के आप सुन के अमल की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुन्या व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूमी सिवाका इंदहु बिल हादिसिल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। माशाअल्लाह कसीर तादाद में बैठी है, सिर्फ एक बार ना ज़रा मोहब्बत के साथ, आप मोहब्बत को समझते हैं, ठीक है, फिर ज़रा एक बार मुझे मोहब्बत से पढ़ के बताएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। ठीक है, और जी कोशिश किया करें कि जब भी पढ़ें मोहब्बत से पढ़ें और इस अंदाज से पढ़ें कि आपको दूसरी बार ना कहना पड़े। ठीक है, पहली बार ये अंदाज इतना सोना हो कि दिल खुश हो। अल्लाह मेरी बात याद रखें, दुरूद पाक वो जिक्र है, वो इबादत है, अगर आपको थोड़ा सुस्ती से भी करेंगे तो ये फिर भी कबूल है। भाई जिक्र महबूब, आप अगर थोड़ा सा सुस्ती से भी करेंगे ना तो फिर भी कबूल है। लेकिन हज़रत जी मैं कहता हूँ अगर सुस्ती से भी करें तो कबूल है, तो फिर अगर बंदा मोहब्बत से करे तो फिर है। इसलिए कोशिश किया करें कि मोहब्बत से। अल्लाह हज़रत अगर सिर्फ आप ज़ुबान से पढ़ेंगे ना तो नेकियां भी मिल जाएंगी, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, 10 रहमतें भी।
لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ دل سے پڑھیں گے نا تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. بھائی ہر چیز کا اثر ہے. اب دیکھیں کہ تقریباً ہر پیشانی پہ تھوڑا تھوڑا پسینہ ہے. تو یہ پسینہ کس کا اثر ہے بھلا؟ گرمی کا. تو بھئی اگر گرمی سے پسینہ آ سکتا ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ سے کیا کیا نہیں آ سکتا ہے. ہر چیز کا اثر ہے، گرمی کا اثر. اب دیکھیں نا، میں اس دن ایک بچہ تھا تو اس کی نکسیر پھوٹ پڑی. تو میں نے اس کو کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جب آم چوپے ہیں تو نال کچی لسی نہیں پیتی. میں اچھا جی آم بندہ چوپے تو نصیر پھوٹ پہ تو مجھے حضور کا نام بندہ لگے دے. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی. اب دیکھیں نا، آپ کو سر میں درد ہو رہی ہے تو آپ پیناڈول کی گولی کان میں رکھ لیں اور کہنا شروع کر دیں کہ بھئی آرام نہیں آ رہا. وہی کان میں رکھنے سے تو آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے. اس لیے یہاں بھی ہے ذوق ہو، شوق ہو، محبت ہو، ادب ہو، احترام ہو اور خیال ہو. پھر جب آپ دل سے درود پڑھیں گے تو پھر کمال ہو جائے گا. یہ بڑی مشہور روایت ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ سے نہیں حرم میں جلوہ گر تھے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب سارے ہی آگے بیٹھا کرتے. ابھی قرآن کریم نہیں اترا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ابھی قرآن کریم نہیں، سارے بیٹھا کرتے تھے. اور اس دن انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک جانب کفار کے بڑے بڑے نام عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، اور ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک جانب تنہا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا. اس وقت لکھا ہے کہ ایک فقیر آ گیا. ظاہر ہے کہ اس طرف مولا مشکل کشا تھے، فقر تھا، وہاں عرب کے بڑے بڑے نام تھے اس وقت. ظاہر ہے کہ اس نے وہاں جانا تھا. وہ گیا وہاں، اس نے جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہتا ہے جی مجھے کچھ دو. ان سارے کافروں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا وہ سامنے بیٹھا تجھے بندہ دکھائی دے رہا ہے؟ فقیر نے کہا ہاں. وہ کہنے لگے کہ جا کے اسے امام کو پڑھا دے. اور حضرت اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے ہمیں تو مشکل کشا نہیں نہ مانا ہے، ہم نے ٹھوکو بجا کے مانا ہے. بس شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا ہو. دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے ہیں. وہ فقیر چل پڑا. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آیا، حاضر ہوا اور اس کی اسی طرح ہاتھ پھیلایا جی مجھے کچھ دے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے کیا ہو یا میرے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں. دیکھیں آپ نے درود پاک پڑھ کے اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی ہتھیلی بند فرمائی اور آپ نے فرمایا اس کو یہاں نہ کھول کہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا انہیں کے سامنے کھول. وہ فقیر چل پڑا. اور سارے کافر نا آپس میں مذاق بنا رہے ہیں ہے بھائی بھلا پھونک مارے نہیں کچھ ہوتا ہے. بھائی تیری پھونک نہ دیکھا نہیں ہوتا، ساڈے وڈے دی پھونک نہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے. وہ چل پڑا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے آ کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں اس وقت ایک سونے کا سکہ. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے. اور نوجوانوں یہ یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ آج سونے کا سکہ نہیں بن سکتا، آج بھی بن سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی حضرت مولا علی کا غلام آئے تو جو اندر سے بھی غلام ہو، جو باہر سے بن سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ان کا غلام. اسی لیے تو حضرت انڈیا کے ایک شاعر ہوئے، آپ نے بڑی کمال بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ، بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال. اس کو درود پاک میں پڑھنا. بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال، گرا کھولنی کوئی نہ جانتا ہے، اس وجہ ساری کنگال. سب کی جھولی لال ہے لیکن کھان تک اڑے. کیوں؟ گرا نہیں کھول، تقویٰ نہیں، پاکیزگی نہیں، یقین نہیں. اگر یہ کچھ چیزیں تم جمع کر لو نا تو پھر درود پڑھ کے دیکھنا، پھر دیکھو یہ درود کس طرح دنیا بدل دیتا ہے. مجھے حضرت یاد ہے ہم جب مدرسے پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ، تو ایک دن پڑھتے پڑھتے کچھ موضوع اس جانب نکلا اور مدرسوں کا تذکرہ چل رہا تھا. تو حضرت کی جو آنکھیں ہیں وہ نم ہو گئی اور فرمانے لگے یار آج کچھ مدرسے بقدر بہتر ہیں، اللہ جس طرح ہونے چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدرسے بھی اس طرح نہیں ہیں، لیکن کچھ قدرے کیونکہ وہ اپنے زمانے سے موازنہ فرما رہے تھے. ان کے زمانے کے حالات سے تو بہتر ہی تھے اس دور میں، لیکن فرمانے لگے جس طرح بہتر ہونے چاہیے اس طرح بہتر نہیں. آپ دیکھیں نا آپ کی یونیورسٹی کہاں کھڑی ہے اور آپ کا مدرسہ کہاں کھڑا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں اور آپ کے مدرسے میں کم از کم بھی آج بھی 50 سال کا فرق ہے. یونیورسٹی آگے ہے، مدرسہ پیچھے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے ہوتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہم نے کبھی مدرسے کی جانب توجہ ہی نہیں.
ہم نے اپنی مسجدوں کی جانب توجہ ہی، اس لیے حضرت جی دونوں جگہ ہی ویرانی، مسجدوں میں بھی ویرانی ہے، بند تو بڑی بڑی عالی شان گئی لیکن نمازی کو، وہ جو مدرسے ہیں وہ بھی آپ مسجد، اس لیے میں بس جاتے جاتے حضرت آپ کو اتنا کہتا جاؤں گا اپنے مدرسوں سے اور اپنی مسجدوں سے پیار کرو، کیونکہ امام حسین نے مدرسوں اور مسجدوں کے لیے قربانی دی تھی۔ ہاں جی، اس طرح کی شاید آپ تقریر مجھے میں نے کبھی اس طرح کی نہیں کی ہے، میں نے کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو تو بندہ تھوڑا سا سچ بول لے، یہ 10 محرم پہ بڑا شعر پڑھا گیا اور 10 محرم تک نہیں، یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ شان امام حسین ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، وہ جتنے گھٹانے والے گھٹا سکتے ہیں گھٹا لیں لیکن ان سے گھٹے گی نہیں۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم کی ایک بات ہی کافی، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ سارے ناسبی اکٹھے ہو جائیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ شعر بھلا کیا تھا، کسی نے لکھا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کٹے ہیں، آپ کو کہیں اسلام نظر آیا؟ پھر میں دوبارہ شعر پڑھنے لگا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا، یہ بالکل پاس ہی ناروال کا بازار ہے، آپ نے کبھی ناروال کے بازار میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کسی میرج ہال میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی شادی کے میں اسلام کو دیکھا؟ بلکہ حضرت جی میں آپ سب سے کہوں گا کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، آپ کو خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس اسلام کے لیے قربانی دی گئی امام حسین ہے۔ اور میں کہتا ہوں نہیں، میں زید بکر کی بات کو کچھ نہیں سمجھتا، ہم کو اپنے بڑوں کی بات کریں گے، اور میاں محمد بخش صاحب نے بھی یہی بات کی پنجابی میں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیکھاں اُتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم، سیکھاں اُتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے۔ میں پھر آپ سے، میں اسی سوال پہ اب بھی کھڑا ہوں، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ دین جس کو علی اصغر دے کے بچایا گیا، جس کو علی اکبر دے کے بچایا گیا، جہاں حضرت عباس علمدار قربان ہو گئے، جہاں امام حسین کا سر مبارک کٹ گئے، کہاں ہے وہ دین؟ نظر آیا آپ کو کہیں؟ ہے نا؟ چلو اب ذرا اذان سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرا 3 کا کی خوشبو ہے بھائی، تینوں نے میرے لوگ 5 لیکن بازار ہوں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، میں نے بازار گل کر رہے ہیں، دیکھ لو تینوں نے میرے لوگ 5 سو کے بس ذرا بہ جائے، میں ان کو گل کر رہا ہوں، بس یہ نہیں دوروں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قتل حسین اصل میں مر گئی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے آج آپ نے 2021 میں مجھے سچ سچ بتایا کدھر ہے اسلام؟ اچھا وہ قربانی، پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا پھر لکھا ہے کہ 50 لاکھ قربانی، 90,000 بیٹی کی عزتیں لوٹو، پھر پاکستان بتاؤ کدھر ہے اسلام؟ کدھر ہے اسلام؟ اچھا چلے، شاید آپ نے پتہ نہیں کس چیز کا نام اسلام رکھا، تھوڑا سا اسلام چلتے پھر اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین، ٹھیک ہے، آپ فرزند ہیں حضرت سیدنا امام حسین، ٹھیک ہے، زین العابدین، یہ جب کربلا سے واپس آئے نا مدینہ طیبہ، تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ پاک میں سکونت اختیار کی، انہوں نے تھوڑا مدینہ پاک سے باہر کرنا ہے، وہ گھر آج بھی موجود ہے، لیکن جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے نا، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے، اس گھر کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں، اس کو انہوں نے مسمار کر دی ہے، یہاں تک کہ سڑکیں بھی بن چکی ہیں اس گھر میں، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سوراخیں لگی ہوئی تاکہ کوئی شخص بھی اندر نہ جا سکے۔ وہ جو گھر ہے نا، اس کا جو دروازہ ہے نا، اس دروازے پہ آج بھی پلیٹ لگی ہے، اس پلیٹ پہ آج بھی لکھا ہوا ہے بیت العروض، غم کا گھر ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ اس مبارک گھر کے سامنے کھڑے ہو، وہاں حاضری دیں اور آپ کا دل نرم نہ ہو رہا، اپنی آنکھیں برسیں چھم چھم برسیں، اور آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کیا وہ ہوگی، اس قدر حضرت جی
दिल अहले बैत की मोहब्बत में वहाँ जाके ना नरम हो गया। अल्लाह ने 2 बार मौका दिया। पहली बार तो हम उतरे भी, लेकिन दूसरी बार क्योंकि वहाँ शुफ्ते खड़े थे तो फिर हमने उतरना मुनासिब नहीं समझा। हमने बस गाड़ी में ज़ियारत की और हम चले गए। लिखा है कि हज़रत कोई यजीदी सिपाही था जिससे यजीद खफा हुआ और उसे सज़ा देनी चाहिए। और वो जो बंदा था ना वो रात को भागा और भागता भागता ना वो मदीना तैयबा हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में आया और आपसे पनाह मांगी और आपने उसको पनाह दी भी। और आपने उसको पनाह दी भी। 3 दिन 3 रातें रखा। तो लिखा जब वापस जाने लगा ना तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला ने उसको कसीर करना बताया। तो थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया और आगे अर्ज़ करता है हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल क्यों है? बस करता है हज़रत अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना लाते और जाते हुए इतनी कसीर रकम तो ना लाता। आपने कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था, मैं तो तब का तुझे पहचानता। फ़र्क सिर्फ इतना है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। सच बताओ किधर है ये वाला इस्लाम है? किधर गया? बस पुत्र अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं आपको दावत एक कदम आगे 10 मुहर्रम पे हमने ट्रैवल किया, सफ़र पे रहे। हम फैसलाबाद थे, फैसलाबाद जड़ावाला। तो बच्चों ने अहले बैत से बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। जगह जगह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके कुंबे की प्यास को याद रखते हुए सभी ने लोगों ने खाने बांटे। बहुत अच्छा लगता। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह आपको इससे बढ़ के करने की तौफीक अता करे। लेकिन पुत्र मैं भी फिर एक बात करने लगा। मेरी भी बाप ने ज़रा बात बड़ा दिल लगा के पुत्र इमाम हुसैन ने सिर्फ सबील के लिए कुर्बानी नहीं दी थी, इमाम हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। और याद रखो पुत्र सबील भी वही कबूल होनी है जिसके साथ 5 नमाज, देग भी वही कबूल होनी है जिसके साथ 5 नमाज। कि कुर्बानी नमाज के लिए दी गई थी, सिर्फ देग के लिए। हमें भी चंगा काम मिल गया है, बस एक देग पकाई और वेले हो ना। कत्ले हुसैन असल में मर गई, इस्लाम जिंदा होता है। आओ ये थोड़ा और आगे चलते हैं जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। आपको तारीख में रहती बात नहीं। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम जिसने हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे और हजरत सिर्फ उसके पास हथियार नहीं था, उसके दिल में हजरत मौला अली के लिए इतना बुग़्ज़ था कि उसने अपनी उस तलवार को, अपने उस हथियार को ना कई बार गर्म करके जहर में बुझाया था। इतना बुग़्ज़ था उसके दिल में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, ताकि अगर वार की शिद्दत से हजरत की शहादत ना हो तो आप जहर के असर से महफूज न रह सकते और आपकी शहादत हो गई। 2 काम थे उसकी, या तो ज़रब की शिद्दत और अगर वो असर ना कर सकी तो फिर जहर का असर। तो लिखा है कि हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की इमामत फरमा रहे थे जब उसने आप पे हमला किया। और उसकी हवाले से भी लिखा है उसने हजरत अली के सर पे ज़रब लगाई थी ना, वो इतनी शदीद और इतनी जोरदार ज़रब थी कि उसकी तलवार हजरत मौला मुश्किल कुशा के सर को काटती काटती कनपट्टी तक आई है, यहाँ तक आई है, इसको कनपट्टी बोलते हैं। वो इतनी शदीद ज़रब थी कि वो सरे मुबारक को काटती काटती कनपट्टी तक आई है। जिस मनहूस ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया, अबू फिरोज लुगलुग, उसने बाद में खुदकुशी कर ली। लेकिन ये अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ये गिरफ्तार हुआ। मैं मुख्तसर करूंगा। जब ये गिरफ्तार हो गया, मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी चारपाई में लेटे हुए थे, तो हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पानी का प्याला लाया। तो जब पानी आपके करीब आया ना तो आपकी नज़र आपको जख्मी करने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम पे पड़ी। आया कैसे सभी लोग थे, कैसी पाक हस्तियाँ थी। आपने फरमाया पहले पानी इसको पिलाओ। वो पानी का प्याला अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम तक ले आया। अब उसके दिल में हज़रत अली का इतना बुग़्ज़ था, उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे आमादा किया कि पानी ना पी, वो किस पानी में तुझे मारने के लिए जहर मिलाया गया। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। प्याला वापस आया। जब उसी तरह प्याला भरा हुआ वापस आया
تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہ وار کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، عبد الرحمن یہ کیا کیا، تو نے علی کے گھر کا پانی پینے سے انکار کر دیا. سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. سچ بتاؤ کدھر ہے یہ اسلام؟ ہے جی کہ نہیں؟ آج کربلا ہم سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے اسلام 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 اسلام. ڈھونڈو صرف ایک دیکھتے ہیں پنجابی سے ایک دیکھنا نہ کام تھکا ہو. اتنی بڑی بات کو صرف سبیل کا ختم نہ کرنا. کچھ کربلا کو خود بتانے کو دیا، کچھ کربلا کو خود بتانے کو، کچھ کربلا کو ڈھونڈو اس اسلام کو. چلو میں تھوڑا سا اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر یار کیسا پتہ نہیں کدھر گیا وہ اسلام، پتہ نہیں کدھر گیا جناب سیدنا صدیق اکبر ان کے لیے ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا. ابو بکر کا حق ادا کر، یار غار ہے یار مزار. یہ پیچھے نہ پھر یہ کتا بھونکا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور آئے دن کوئی نہ کوئی کتا جناب صدیق اکبر کو بھی بھونکتے رہتے. تو میں ان کتوں کو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کتے ہو، تمہارے مقدر میں بھونکنا لکھ دیا گیا، لیکن یاد رکھو تمہارے بھونکنے سے نہ صدیق کی شان کم ہونی ہے نہ عمر فاروق کی کم ہونی ہے. صدیق اکبر اور جہاں جناب عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں ہے نا، حضور نے دونوں یاروں کو اپنے قریب لٹا رکھا ہے. قربان جاؤں وہ جگہ ایسی ہے وہاں ان کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے. کتے کا بھونکنا وہاں جاتا ہی نہیں. یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. اگر کتا حضرت عمر فاروق پہ بھونکے تو ان کتوں کا بھونکنا وہاں نہیں جاتا، کیونکہ مدینہ پاک حضور نبی علیہ السلام کا دربار مبارک ایسی خوبصورت ترین جگہ ہے، وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا. وہاں جب بھی جاتا ہے درود ہی جاتا ہے. وہاں جب بھی جاتا ہے درود جاتا ہے. وہاں کتوں کا بھونکنا جا ہی نہیں سکتا، وہ پاک جگہ. اس لیے یہ ان پہ بھونک بھونک کے نا اپنی آگ بڑھا رہے ہیں. یہ ان پہ بھونک بھونک کے اپنی آگ بڑھا رہے ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا صحابہ کا، قرآن نے فیصلہ کر دیا صحابہ کا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں آپ کے سارے غلاموں سے راضی ہوں، آپ بھی اپنے غلاموں سے کہیں یہ مجھ سے راضی ہو جائیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا. یہ بھونک کے صرف اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. کرو بھائی کرو. جناب صدیق اکبر ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں کما جرا کرتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھی، نمینہ بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، کمزور بھی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی. کیسے شانوں والے لوگ تھے، کیسے شانوں والے لوگ تھے. آپ نے روز اس کے گھر جانا، جا کے صفائی کرنا، پانی بھرنا، آٹا سالن بنانا، اماں جی کو روٹی کھلا کے نا آپ نے مدینہ پاک واپس تشریف. جب حضرت کسی غزوے پہ ہوتے یا ویسے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کیا کرتے، کسی معتبر کسی سیانے بندے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تاکہ اماں جی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے لوں، لیکن فرماتے پھر وہ وقت آ ہی گیا جو مجھے کہنا پڑ گیا اوے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، آپ چلے گئے. فرماتے ہیں میں نے سن لی اس بندے کی آپ نے ڈیوٹی لگائی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا گل سن، آج تو نہیں جانا، آج اماں جی کی خدمت کرنے میں جاؤں. اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی. آپ فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا. پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی کو بھی نہ پتہ چلے یہ کون آیا ہے. جب خوش ہو کے پوچھیں گی نا پھر میں بتاؤں گا کہ میں عمر فاروق ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے جا کے میں نے جھاڑو پکڑا اور اماں جی کے گھر کی صفائی. فرماتے پھر میں تازہ پانی بھر کے گیا، پھر میں نے آٹا گوندا، پھر میں نے سالن بنایا، پھر میں نے روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی. ٹھیک ہے جی، اماں جی کے پاس گیا، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا. اور آپ فرماتے میں نے ایک نوالا توڑا
ایک نوالا میں نے توڑا اور اس کو توڑ کے نا اب فرماتے میں نے سالن میں ڈپ کیا, لگویا اس کو, اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھاؤ. کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی بول اجب ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا ہے یہ اماں جی کے لیے سارے مدینہ پاک میں معروف ہے, مشہور ہے کہ یہ نبی ہے, ان کو نظر نہیں آتا, لیکن یہ آج کیا راز کھل گیا, اماں جی کو تو نظر آتا ہے. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. فرماتے میں نے کہا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے, تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں آنے والی اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر آتا ہے. فرماتے میں نے پوچھا پھر آپ کو کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں. وہ کہتی آنے والے اس طرح پتہ چلا کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتا. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں رکھ کے اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں. جب وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے نا کہ اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی, پھر وہ نوالا میرے منہ میں رکھ دیتی ہیں اور میں اس کو نکل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو آج حضرت ابو بکر نہیں آئے ہیں. میں حضرت اب بھی ناروال والوں آئی کھڑا, قتل حسین نسل میں مر گئی, اسلام زندہ ہوتا ہے. کتنے اسلام, کدھر ہے اسلام؟ کدھر؟ یہ میں نے پہلے کہا نا تقریر رمضان اظہر صاحب ہی کریں گے, میں نے تو آپ کی 2-3 منتیں کو ترلے ڈالنے ہیں, تقریر انہوں نے کرنی. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کا جوش خطابہ سلامت, اور آپ نے ان کو کہنا ہے, وہ کہہ کے کہنے کہ میرے سے بھی تسی کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور قبلہ یہ میرے خیال سے میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے, یہ واللہ ہوا اتنی بات پکی ہے کہ یہ شعر ہے بڑا بڑا, اور اگر میاں محمد بخش صاحب کا ہی ہے تو پھر تو کم و بیش 100 سال پرانا ہوا. تب میاں صاحب نے کہا تھا کیا بلا, فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. پتہ نہیں حضرت 2021 میں اگر وہ اسلام کی حالت دیکھتے تو پتہ نہیں پھر کیا دیکھتے. تب لکھا تھا جو بڑا سونا دے لگا, میری جو پیدائش ہے 1984 ہے, میں اس دور کو بڑا سونا دور مانتا ہوں. اس طرح بے حیائی نہیں تھی, اس طرح ننگا پن نہیں تھا, جو اب ہمارے رویے ہو گئے ہیں, جو ہمارے انداز ہو گئے ہیں, یہ نہیں تھے. میں 1984 کو بڑا سونا دور مانتا ہوں, اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بھی 70 سال آگے جا رہے ہیں. تب آپ کہتے ہیں دین نبی دا, اور وہ دور جب میر علی شاہ موجود ہے, جب پیر جماعت علی شاہ موجود ہے, جب سید نصیب علی شاہ موجود ہے, جب حافظ عبد الکریم موجود ہیں, جب بابا جی فقیر محمد موجود ہیں, جب بارو شریف والے موجود ہیں, جب تونسا شریف والے موجود ہیں, جب سیال شریف والے موجود ہیں, سونا ترین دور ہے. لیکن تب بھی کیا کہتی ہیں, دین بیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. آج کوئی اسلام کو چہرہ دینے کو تیار نہیں, آج کوئی اسلام کو سر دینے کو تیار نہیں ہے, آج کوئی اسلام کو اپنی دکان دینے کو تیار نہیں ہے, آج اسلام کو گھر دینے کو تیار نہیں. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑین سینے لاوے. چسکے نہیں جی, لو جی نکل آئے, لیکن یاد رکھنا پتری چسکے ان کا حقیقت سے کوئی تھا, ان کا حقیقت سے اسلام ہے. میں اب بھی وہاں پڑھا, قتل حسین ایسے ہوئی مر گئی, اسلام زندہ ہوتا ہے. اچھا چلو میں آپ کو ایک اور بات, اور میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں, پتر سونی کر کے داڑھی, یہ داڑھی لو آگے بڑھی رکھی رکھی رکھی, ٹھیک ہے, سونی کر کے داڑھی رکھی, سونی کر کے پتر. اور میں کہوں گا پتر آپ سے 4 بال نہیں رکھے جا رہے, دیکھو امام حسین نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا کربلا میں, سب کچھ قربان کر دیا. اور یہ جتنے احباب بیٹھے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں پتر, یہ جو ہے نا, اب دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنے علماء بیٹھے. آج تک آپ نے کسی کو یہ سنا کہتے ہوئے یہ داڑھی دے بھار نال میری تونچ پیڑ رہندی ہے, آدھا کلو دا 2 موبائل تو ہی سارے نے اپنی اپنی جیباں چ پائے. وہ شانہ والے وال حضرت جنہوں کا وزن ہی کوئی نہیں, تھوڑے کو رکھے نہیں جاندے. لیکن میری بات یاد رکھنا, میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے, فرمایا کرتے تھے بابا اے ککھ رکھ لے, اے ککھ رکھ لے, اے ککھ رکھ لے. کسی نے کی تھی حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھ لے, آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا.
पुत्र ये आपको कल पता चलेगा जाके कि ये कख है क्या है। मैं दुआ करूंगा कल ना लगे पुत्र आज ना। माशाल्लाह नारोवाल बड़ी मकबूल सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े बड़े नाम हैं नारोवाल में, बड़े बड़े नाम हैं नारोवाल। तो सबसे जो नारोवाल से प्यार है, नारोवाल के बिल्कुल पास ही अलीपुर शरीफ है। नारोवाल के बिल्कुल पास अलीपुर शरीफ है जी। हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह है। वो पक्की बात है जी, आपके नारोवाल सिटी में पंजाब कॉलेज है, हो ही नहीं सकता ना। बड़ी डेवलप हुई है माशाल्लाह नारोवाल सिटी, देखते देखते जो है बड़ा बदला है। और पक्की बात है आपकी नारोवाल में फिर अस्पायर कॉलेज भी होगा है जी। अब मैं आप सबसे स्पेशल नौजवानों से एक सवाल करने लगा और मैं आपको इख्तलाफ का पूरा हक दे रहा हूँ। मैं पुत्र कोई रवायती तकरीर नहीं करने आया, हम तो इस्लाह के लिए निकले हैं। उठ फरीदा सुतिया मेला देखण जा, जे को बख्शिया मिल जावे तू ही बख्शिया जा। मैं आपको फुल इख्तलाफ की इजाजत दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे को इख्तलाफ हो तो आप उठ के बोल सकते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं। अच्छा जी, पंजाब कॉलेज पहले पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, शर्ट का रंग है, पैंट का रंग है, उसका बैज है, ठीक है। आपने पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आप अस्पायर कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा क्या कहेगा? यूनिफॉर्म साढ़े वाला, भुलिया साढ़े वाला, जिन्हों का यूनिफॉर्म है जिन्हों का होलिया है उत्थे। मानते नहीं मेरी बात को? ठीक हो गया। अब आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है अस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा। चौकीदार अभी मैं जो अंदर जो प्रिंसिपल बैठा नहीं, उस इदारे का सबसे आम आदमी चौकीदार, वो आपको अंदर नहीं जाने दे। क्यों? भुलिया साढ़े वाला, यूनिफॉर्म साढ़े वाला। तो मैं कहता हूं ओ भाई कहीं इसी तरह ना हो, कल बरोज़े क़यामत जब तू हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होगा तो वहाँ खड़ा फरिश्ता तुझे ये कह के वापस कर दे, मियाँ हुलिया मदीने वाला, यूनिफॉर्म मदीने वाला, जिन्हों का हुलिया है उत्थे, जिन्हों का यूनिफॉर्म है उत्थे। तो फिर मैं पुत्र आप सबसे सवाल करूँ, क्या पले रह जाए? क्या पले रह जाए? इसलिए पुत्र ना करो इसको इतना इतना, इसको मजाक ना समझो यार। जो हम है ना, हम मैं बिल्कुल हम यही है जी। क्या बिद्दी का शोरबा, हमने किया क्या है? लेकिन सहाबा वो हैं जिन्होंने सारा कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया, हिजरतें की, बच्चे कुर्बान कर दिए, माल कुर्बान कर दिया। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में पक्का मकान देखा, आपने पक्का मकान देख के फरमाया किसका है ये? अर्ज की कि हुजूर फलां बिन फलां का है। अब तशरीफ ले गए, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवागर थे, वही पक्के मकान वाले से आप याद रखें खिदमत हुए, उन्होंने सलाम पेश किया, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने रूए नवर फेरे। ओ भाई जिन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, जिनको सहाबी कहते हैं, अगर वो कुछ तरह करे तो हुजूर उनसे चेहरा फेर ले और बताए तू कौन है भाई? तू है क्या? तूने कर क्या लिया है? तूने किया क्या आज तक? और तू इतना बेअमला हो क्या से लगाए बैठा कि पता नहीं कल मैं जाऊंगा तो क्या क्या होगा जहां जाकर। इसलिए पुत्र गलतियां कोताहियां बंदों में होती हैं, मुझे में भी पड़ेगी, लेकिन नहीं पता। कोशिश करो कि इस्लाम नजर, आपके चेहरे पे इस्लाम नजर आए। आपकी बात यार देखो तो सही, ये समझ नहीं आ रही नौजवानों ने क्यों दाढ़ी रखनी छोड़ी? क्यों नौजवानों ने दाढ़ी रखनी छोड़ी? मैं अच्छा जी यहां भी आपको इख्तलाफ का हक दे रहा हूं। अगर किसी को इख्तलाफ है तो उसके बोल पड़े, नहीं जी गल है नहीं, सच बताना जरा जी। दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं। सिर्फ एक औरत को सोना लगना चाहते हैं ना, इसलिए नहीं ना रख रहे। कहता हूं वो चलेगा, वो तो एक औरत में तो सोना लगना चाहना है, तू महबूबे खुदा नहीं सोना लगना चाहता है। कुर्बान तो नहीं जाना, क्या जुमला बोलूं, तेरी सोच पे भी मैं क्या कहूं है। अब मैं ये कहूंगा, मैं खुद बीवी वाला हूं, मैं खुद बेटियों वाला हूं, मैं खुद बहनों वाला हूं, कैमरा लगा हुआ है। मैं किसी बेटी किसी बहन की को तजलील नहीं कर रहा, तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं पुत्र जो है ये जिसके लिए तू नहीं ना रख ला, ये जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं रख रहा, अरे अगर वो 3 दिन मुंह ना धोए तू ही उसको ना देखे, लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूं रख ले, उनको सोना लग, उनके लिए मेरे लिए शाह क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है।
मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मदहरी है। किथे हो? हाँ महबूबे खुदा है। फिर आगे लिखते हैं मेरे निशान कमाल लिखते फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाल यमन। हाँ जी इसी तरह था हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि उलमा यहूद में से कहते जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए तो मैं आपकी ज़ियारत के लिए गया। कहते हुजूर नबी अलैहि सलाम का रूह अनवर इतना सोना था, फरमाते देखते ही बेसाख्ता मेरी जुबान से निकल गया, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा तो ऐसी बेखुदी तारी हुई कि अपनी उंगलियां काट बैठी। सेब नहीं काटा बल्कि क्या हुआ, उंगलियां काट ली। और कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुम, कट गई उंगलियां। भाई हमें छोटा सा कट लग जाए ना, क्या क्या नहीं हम करते, उंगलियां कट गई हैं, लेकिन काट के वो ये नहीं कह रहे कि उंगलियां कट गई, बल्कि कुरान कहता है उंगलियां काट के कहती क्या है वक़त्ताना अयदियहुम वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अरे ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई बड़ी इज्जत वाला फरिश्ता है। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं आप फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, अल्लाह की कसम अगर मेरे महबूब को देखती तो दिल काट लेती हैं। अगर 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 मेरे महबूब को देखती तो दिल काट लेती। इसलिए फिर किसी ने कहा था ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। बात देख के कटी भी तो उंगलियां, या बगैर देखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, या देखे बगैर गाजी मुमताज कादरी शहीद है। इसलिए पुत्र सोखा सौदा है, सोखा सौदा ओखे सौदे कर गए, ओखा सौदा ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ओखे सौदे सोखा सौदा। ये इफ्तियाबी लिखा हुआ कि उनकी जो पुष्ट थी ना वो ऐसे थी जैसे प्याज का छिलका होता है। अब प्याज के ऊपर से खुश्क छिलका निकालेंगे फिर अंदर से कोई छिलका निकलता है सफेद रंग। लिखा है कि आपकी पुष्ट इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी की वजह से हजरत उनको कोयलों पे लिटाया गया, जिसकी वजह से उनकी जो खाल थी ना वो जल गई थी और नीचे से चर्बी निकल आई थी। एक दिन किसी ने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब को इस बात के बारे में आपने फरमाया बुला लो, हजरत सैयदना खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। आपने फरमाया अपनी पुष्ट से कमीज उठाओ। उन्होंने कमीज उठाई, हजरत उमर फारूक ने पहले पुष्ट को देखा, फिर लिखा आपने हजरत खुबाब की पुष्ट को चूम ली। जब उन्होंने पुष्ट को चूमा ना तो हजरत खुबाब अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे ऐसे अदना शख्स की पुष्ट को क्यों चूमा? आपने फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो कमर है, इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुष्ट है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। आज पुत्र सोखा सौदा, आज कोई यजीद नहीं है, कोई फिरौन नहीं है, कोई नमरूद नहीं है, कोई कारून नहीं है, हमान नहीं है, शद्दाद नहीं है, अबू जहल नहीं है, अबू लहब नहीं है, उतबा नहीं है, शैबा नहीं है, वलीद बिन मुगीरा नहीं है। आज सोखा कर लो। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा था मैं बेटी हुआ था, किसी की तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम है आपकी खैर खाई करना। ये पुत्र तो जिसके लिए नहीं ना रख ला, ये बस एक सांस का साथ है, सांस आई तो आई ना आई तो बता, ये बस एक सांस का साथ है। मैं आगे की तो बातें ही नहीं करता। मियां मोहम्मद बख्श साहब यहाँ कह रहे हैं क्या, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनिया डरदे हाथ नहीं लांदे, जांदी वारी क्या डरावना बनिया डरदे हाथ नहीं लांदे। क्या मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 साल का डिप्लोमा करवा रही है? ये क्यों मुर्दे नहाने वाले निकल पड़े? क्योंकि कोई अगे ही नहीं होता। क्या कोई कोर्स है? पंजाब कॉलेज करवा रहा है, 6 महीने का कोर्स है। अगर किसी ने गुस्ल देना हो तो कोई कोर्स वोर्स नहीं है। लेकिन मियां साहब क्या कहते हैं, जांदी वारी क्या डरावना बनिया डरदे हाथ नहीं लांदे।
जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे घर है कोई नहीं पुत्र इसलिए सस्ता सौदा मंजूर कर लो। बाकी मैं उस दिन बता रहा था मुझे याद है मेरे बचपन में ना मैंने गुरुवेश देखा। एक दिन मैं चलो इलाके का नाम ले गया नहीं लेना चाहिए याद करना चाहिए। पता क्या करता था उस इलाके में मकान कोई नहीं है एक मकान भी नहीं होते सारी टोटल कोठियां और बात भी तकरीबन 1997-98 की बात है। वो पता क्या करता था उस इलाके की तरह ना खड़ा होकर ना ऊंची ऊंची हथेली शोर मचाया करता था क्या बनाओ वड्डियां वड्डियां कोठियां छड़ के जाओ करो पैसे इकट्ठे छड़ के जाओ इसी सारा कुछ वो इकट्ठा करने है छड़ के जाना जो लैके जाना हजरत तो दिल ध्यान। हजरत मेरे एक मुक्तदी थे छाप लगती है और हर शाख तोड़ता है हर शाख तोड़ता है। मेरे एक मुक्तदी थे उनका ये दांत सोने का था। ये थे भी बड़ी बरादरी के थे गुजर बरादरी चौधरी आदम। हर दौर का अपना अपना फैशन है। वैसे हमारे दौर का फैशन क्या है दो फोन एक आईफोन एक दूसरा ठीक है भाई फैशन है ना। हमारे दौर का फैशन क्या है स्टड लगा। हमारे दौर का फैशन क्या है महंगी महंगी गाड़ी। हमारे दौर का फैशन क्या है महंगी महंगी गाड़ी महंगे महंगे हर दौर का एक अपना फैशन। हजरत का दौर जो जमाना था ना उस दौर का एक बड़ा फैशन था। ये जो बड़ी उम्र वाले अहबाब बैठे हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। बड़ा फैशन था एक उस दौर का क्या एक दांत सोने का लगाया करते थे जानबूझ के सोने का दांत अक्सर ये वाला या साथ वाला उनका ये वाला दांत सोने का। मेरे मैंने कई बार को कहा था इसको रिमूव करवा मर्द के लिए सोना आराम है थोड़ा सा भी आराम इसको रिमूव करवा बस वो ताल मटोल करते रहे जो बस जिंदगी ने वफा नहीं की। बड़ा मेजर सा हार्ट अटैक आया इंतकाल हो गया 5 पुत्र हैं उनके। मैं शहर में नहीं था मैं बाहर था शहर से मुझे 5 का वखरा वखरा फोन आया जी दंदा वाला डॉक्टर बुला के दंद कढ़ा रही है। इस बात से किसी को कोई गर्व नहीं कि दांत का जाना जायज़ है या ना जायज़ है। शरीयत मुहम्मदी में इस वक्त इनका दांत क्या हुक्म रखता है साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पंजा नो होला पैन डे ही अबाजी को दाना नाल लाई चले उन्होंने बिल्कुल नहीं कि जायज़ है या ना जायज़ इससे उनको कोई गर्व नहीं ना वो इतने शरीयत वाले थे। 5 को होल इस बात पे पढ़ रखा अबाजी एक सोने का दंद नाल लै चले ने नहीं जान देना सी अभी हां जी कुछ नहीं जनाब जाना कुछ भी एक लफ्ज है वो भी नहीं जनाब जाना है। सिर्फ ये मालिक के रंग है क्योंकि दुनिया में नंगे आए थे पर्दे रखने वाला रब है लेकिन नंगा नहीं जाएगा बाकी जाना कुछ भी फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैर वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर। 2 ही शैवां नाल जाना या चंगे काम या कौन मर्जी है। मैं हाथ जोड़ के देखो बड़ी गल होंदी हाथ जोड़े कहते पग भी ला के रख देना कि पुत्र नहीं ठीक बड़ा औखा पिंड है कबर का पिंड बड़ा औखा पिंड है जिनके नाम पे इकट्ठे हुए मैं बस बात अब कहते थे हैं मैं तकरीर नहीं करने नहीं करी आऊँगे। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह आप एक दिन तशरीफ फरमा थे आपकी महफिल में बूढ़े भी थे जवान भी थे। अदाब महफिल यही है कि जितने भी बुजुर्ग हैं ना उनको आप आगे बिठाया जाए। अदाब महफिल ये होता और आप बच्चों को ये करना चाहिए और उनको आगे दिया उनको जगह दिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो अपने बुजुर्गों का कोई एहतराम ना करे अपने छोटों से मोहब्बत ना करे वो हमें से नहीं आपका हक बनता है। इतने नौजवान बैठे हो बुजुर्गों को आगे और यही अदाब महफिल पीछे फिर जवान बैठे अब बूढ़े भी बैठे हैं जवान भी बैठे। अब देखो हजरत सैयदना इमाम हसन कैसे तरबियत फरमाते हैं। पहले आपने बुजुर्गों को मुखातिब फरमाया बूढ़ों को आप सवाल करते हैं आप फरमाते हैं बाबियो एक गल तो दसो मफहूम में बयान कर सारे बाबे अर्ज करते हैं जी इमाम। आप फरमाते हैं किसान हल चलाता है पानी लगाता है फिर बीज डालता है फिर फसल निकलती है फिर फसल बढ़ती है फिर बढ़ती है फिर फसल पक जाती है। मुझे मुझे ये बताओ कि फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या करता है। जितने बाबे बैठे थे बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे थे
سارے عرض کرتے ہیں حضرت پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا بابے ہو تیار نہیں تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا. تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا. سامنے بابے نال بیٹھے سن جواب. آپ نے فرمایا کہ طے نہ ہوئے کہ جوان خراب ہو جائے. نہیں پکاں گے تے بڑے جاواں. آپ نے فرمایا وہ جوان تم بھی سو. بعض دفعہ کسان ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک زوردار طوفان سیلاب آتا ہے اس کھیت کو کھیت بننے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے. تو تم بھی یاد رکھنا کہیں تقدیر الہی کا کوئی ایسا طوفان نہ ہے کہ تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. مطلب ہر کوئی تیار نہیں کوئی پتہ نہیں اتر کیڑے میں کوئی پتہ نہیں کیونکہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے کوئی پلیا ناس دے نخری کوئی ریت گرم دے تھل چلے کوئی بھول گیا مقصد آن کوئی کر کے مقصد حال چلے یار فریدہ اتھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلے کوئی کل چلے سستا سودا بڑا سستا سودا. اتنے نوجوان نماز کی دیکھو مہنگے سودے کر گئے. لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی نکل وہ آپ کی ایک شہزادی صاحبہ تھی جن کو آپ کربلا ساتھ نہیں لے کے گئے مدینہ اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین کا راستہ دکھا نہیں گئی. اس کو لکھا ہے کہ آپ کے سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں نا اسپیشل بڑی وہ اپنے بہنوں سے بڑا پیار ظاہر ہے وہاں بھی تھا. وہ امام علی اصغر 6 ماہ کے تھے وہ شہزادی صاحبہ بڑی تھی ظاہر ہے اپنے بھائی سے کون تھا کھایا کرتی تھی کھلایا کرتی ٹھیک ہے جی. اب ان کو اجازت ملی نہیں ساتھ چھوٹا بھائی بھی جا رہے ہیں قربان جائیے. لکھا ہے جب قافلہ نکلنے لگا نا تو آپ حاضر خدمت ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھا رکھا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئے پیار کیا اور اپنے بھائی کے کان میں آپ نے کچھ کہا تو لکھا ہے کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس آئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں بابا سے عرض کروں گی بابا دیکھیں علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتی ہیں اس لیے ان کو اجازت دے دیں میرے پاس رہنا. لیکن لکھا ہے امام حسین بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے. اب یہ بڑی پریشان ہوئی بھائی میں نے تو میدان سر کر لیا میں نے تو بھائی رکھ لیا لیکن بھائی تو واپس چلا گیا یہ کیا ہوا. تو لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر کے کہا کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلے گئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا. عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی اور تو مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا. میں نے کہا تھا یہ میرے پاس آ گیا. اچھا بابا باپ نے کیا دیکھو جی مہنگے سوتے کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ عام تھے. حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اگر کبھی رونے کی آواز آتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے جا کے سیدہ فاطمہ کو کہنا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر کیونکہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ کرتے کہ آپ کی مبارک گود میں ایک جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے تھے ایک جانب حضرت امام حسین بیٹھے تھے ایک نواسے ہیں ایک بیٹے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے آگے عرض کرتے ہیں محبوب اللہ سلام فرما رہے ہیں اور سلام کے ساتھ پیغام آیا ہے محبوب ابراہیم بھی ہیں حسین بھی ہیں ایک رکھ لیں ایک دے دیں ایک رکھ لیں ایک دے دیں. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کر اور دیکھ کے فرمانے لگے حسین
اللہ کی بارگاہ میں جا کے میرا بھی سلام عرض کرنا، اور ساتھ عرض کرنا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ محبوب فرما رہے ہیں حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، جن کے کپڑے جنت سے آئیں ہیں، جن کو حضور اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھائیں، حضرت عمر فاروق دیکھ کے کہیں حسین تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں، دیکھ تو صحیح تیری سواری کتنی سونی ہے۔ آگے سے محبوب خدا فرمائیں اے حسین اے عمر تو سواری تو دیکھ رہا ہے، ارے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی میں نے بھی علی اصغر کو اتنا ہی کہا تھا، ارے تو مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، ارے مجھے اتنا تو بتا تو اگر مدینہ رک گیا اور وہاں میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ 10 میں اب بھی وہاں کھڑا، قتل حسین اصل میں مر گئی، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا۔ میں ابھی وہاں کھڑا ہوں ناروا کتنے بجے مسجدیں خالی ہو گئی۔ آج ہم صرف سنتے سناتے ہی نہیں کہ جس سر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، خود کو کدی کار رہ کے نہیں پڑھے۔ چلو جی آئے ہوئے ہیں، بس میں بات ختم کر دوں، آؤ حضرت تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غوطہ لگا کر کوئی ایک بندہ بھی اونچی جواب دیتے، دل میں سارے جواب دیں، سچ دسو۔ امام حسین کی محفل میں بیٹھے جھوٹ نہ بولنا، سچ بول دینا، ہو سکتا ہے کرانا ہو نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کرانا ہو جائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے میں سب سے سوال کر رہا ہوں، ذرا مارو اندر غوطہ، تم نے دسو سچ سچ قرآن شریف میں دیکھیں کہ نہیں دے مارو ذرا، پتہ ہے سانوں سارے یہ دسو ذرا قرآن شریف ویکھیاں، میں پڑھن دی گل نہیں کر رہا، قرآن شریف میں صرف ویکھیاں کہ نہیں بس۔ امام نے قربانی قرآن کے لیے دی تھی، امام نے قربانی اسلام کے لیے دی تھی، امام نے قربانی اپنے نانا کے دین کے لیے دی تھی، لیکن نہ اسلام ہے نہ قرآن ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے نا، یہاں تو چلو ہونا کہ جی امت جو ہے نا وہ مصروف ہی بڑی ہو گئی ہے، وہ فیس بک کا ذریعے 73 باری کھول کے ہی چیک کر رہے ہیں، قرآن انہوں نے کبھی کھول کے نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں اسی کی بات ختم کرنے لگا۔ حضرت سلطان بابو نے پھر صحیح کہا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی قتل مشروب دہن نہیں۔ حضرت عشق کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ میں ایک دن اپنے دکانیں کھلی، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں مجھے عشق ہے میر شاہ سے، میں چونک سے گیا اور میری طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی روٹی چھوٹی کھایا کری، شکلہ نام ہی نہیں ہے، کاٹن کوٹن لائے جانی ہے تیری سارے، عشق بچوں کا کھیل ہے۔ عشق تے آتش دوری مرا، عشق تے آتش دوری مرا، ہوئے عشق دا تام تے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل ویڑا۔ پھر خواجہ غلام فرید خود کو سوال کر دیا، یا آتش نو تے پانی مجاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ تو سوال خود کر کے نہ جواب ہی کرو، سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی مجاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدا اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا، کک نہیں رہنا۔ جب عشق آیا پھر کچھ نہیں، بڑے امیر کبیر آدمی تھے کان بابا جی، کچھ نہیں چھوڑا جس عشق کی، چھوڑتے کچھ نہیں، یہ چھوڑتے۔ اس لیے پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشروب نہ بنے، ڈر نہ چھوڑے مک نہ بنے، شہ تلوارا کھڑ جت وال ویکھے راہ نہیں لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے۔
ہاں جی ہاں تو سارا کچھ ہی قربان ہو گیا. اور تو بتاؤ تو نے کیا قربان کیا؟ تو نے کیا قربان کیا؟ باجی وقت جے لنگدا اور عمل والے پاس عمل والے پاس ایک نماز بھی نہ چاہیے. کل بروز قیامت سب تو پہلے نماز ہونی چاہیے. سب تو قربان جاؤ میرے امام حسین نے میدان کربلا میں بھی ساری نماز اسی عدد جی بغیر کسی وجہ قدرت دے انہوں نے وجہ اسی بغیر کسی وجہ تو بے نماز. اور میں نے کہا نا پتر خوشامدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھا. ہماری کل تھوڑی مچھاں چھوٹیاں کرا چڑی وہ ہمیں بس موج آ گئی پھر اتنے آ گئی. انہیں بندہ کہنا جی ایڈیاں مچھاں کہنا رکھی بتا کہ کسی کی خوشامد نہ کرنی ایڈی ایڈی مچھ تک کی نہیں جاتی ہے مجھ سے نہیں ہوتی ہے. میں نے کی ہے میں اب بھی نہیں کروں گا. میں بالکل سچی بات کروں. نماز میں اسی مبارک خاندان میں دو بابے ہمارے بڑے بابے ایک غوث اعظم رضی اللہ ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ. ایک کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ. مگر کی رہ گئی مگر کی رہ گئی پتر ہاتھ سارے میں آ کے ایک اگے نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ کے لے نماز نماز. پھر چلو قرآن جی قرآن سورہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا, جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا. سورہ مدثر 29واں پارہ اس میں اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو اہل جنت ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے, جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو اہل جنت ہیں وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے عن المجرمین کیا ما سلککم فی سقر, وہ تسی جہنم سے کیوں آئے؟ تو اہل جہنم میں آنے کی جو سب سے پہلی وجہ بتائیں گے کیا؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہیں گے؟ ہم نماز. قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھتے. فرض ہیں محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک, مومن دی میرا دین دا ستون ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو راز. اور چلیا ہوں ساڈے پڑھن والے دی واری واری جائیے. اسی بھی کوئی نہیں پڑھتے, اسی بھی ٹکریں ٹھوکنے نہیں پتہ. تینوں کی پتا اللہ اکبر ہینڈز اپ ہو جاندے نے نا جو تکبیر پھر جاندی ہے. پھر تینوں کی پتا کتنے کھڑو. ایک ہوتا ہے جی رشک, اجازت ہے اسلام. ایک ہوتا ہے تکبر, اس کی بالکل اجازت نہیں. رشک آیا جی کیا مجھ پہ اللہ کا کتنا فضل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے خود سے ہم کلامی کا شرف. اللہ کا قرآن میں خود کہتے ہیں دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. ٹھیک ہے جی, بڑا شرف ہے جی ہم کلامی کا. ٹھیک ہے جی, قلب مبارک میں خیال آیا کیسا اللہ کا مجھ پہ فضل ہے. نہ مجھ سے پہلے کوئی کسی کو ملا نہ میرے بعد کسی کو ملے گا. تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم, جب آپ کوئی طور پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سن لیں آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. کتنے جی؟ 10,000. یہ ایک پردہ ہے جی, یہ ایک پردہ ہے. یہ کوئٹہ کی پاک ہے. میں کوئٹہ گیا تھا, انہوں نے مجھے جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ کوئٹہ کی پاک ہے, یہ ایک پردہ ہے. میں تو نہیں لبن رہا, تسی میں نہیں لبن. حالانکہ یہ ایک پردہ بھی اللہ کے ایک پردے کی طرح نہیں. میں نے آپ کو مثال دی ہے, یہ کوئٹہ کی پاک, میں تو نہیں لبن رہا, تسی میں نہیں لبن. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اے کلیم 10,000 نورانی. لیکن وہ میرے محبوب جن کے لیے اور جن کے نور سے میں نے یہ سارا کچھ بنایا, جب وہ آئیں گے میں ان کو معراج کرواؤں گا, عرشوں پہ بلاؤں گا, اور بلا کے میں ان کو 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا.
اور جب کون کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا نا اس کی اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. کوئی پردہ نہیں, کوئی میرے پتروں پردہ نہیں, کوئی بڑوں پردہ نہیں, کوئی پردہ نہیں. جب سر سجدے میں رکھے گا کوئی پردہ نہیں. کتنا بڑا موقع ہم ضائع کرتے ہیں دن میں, کتنا بڑا. اور پتر میں تمہیں دس نہیں سکتا کتنا درد دے دے. اب شیڈول اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ نہیں وقت ملتا, بڑا کم ختم ہو جانا. جدو کتے ختم تے جائیے نوتے ہیں نہ رش لوکاں دا ویکھ کے بڑا دل وڈیا جاتا ہے. کوئی کوئی ختم تے دل کا وڈیا ہے, دل ایس نہیں وڈیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے زور دی نماز پڑھی ایک صافت بس, لیکن خط 10ویں دے ختم تے مسجد نکو نکو. اور پھر میں وہاں جا کے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ایک ہی اللہ بلائے نہ بندہ بلائے تھے فرض تو نہیں. 10ویں کے ختم پہ جانا کو فرض تو نہیں. آج سنت با جماعت گندگی بریلوی نقشبندی مجددی صحابہ ہے, فرض تو نہیں ہے. شادی پہ جانا فرض تو نہیں ہے. آپ کو کتنے کارڈ آتے ہیں شادی میں دسو جی؟ ایک ہی آتا ہے نا کہ دو بھی آئے کسی نے؟ ایک ہی آتا ہے نا جی. ٹھیک ہے جی, ایک کارڈ کا شادی کا آتا ہے. نویں کپڑے, نویں بوٹ, نویں ویس کوٹ, نہا کے منہ دھو کے منہ تے کریم لا کے دیتے ہی میرج آ جاتا ہے. کتنے جی؟ ایک کارڈ, بڑا کارڈ دینا ہے اور نہ ایک وچ نہ 11 وچ. یا تو فیملی کا اپنا بندہ آئے گا, اگر نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. تو کیا ود فیملی تیار ہو کے وقت کی پابندی. کتنی مسجد ہے؟ دو مسجداں تسی آپ ہی دسے. ان کی یہ ویاہ دا ایک کارڈ, ختم دا ایک سنی. کی ہوتا ہے سارے جنے, لیکن ایتھے کی ہے جی تانوں پورے پنڈ والے نہیں ہوتے جی اللہ دے کرم فجر ویلے 2 سنیاں. کی بلا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر سنیا ہے حی علی الصلاۃ. اسی کدی گئے دسو جی یار تھی دینے ڈرے بیٹھے میں پتہ نہیں لگی مانگ لے یا کہ آؤ انڈیا چلیے ہیں یہ کدی پھر میں دسو کل رب نو جا کے کیوں نہیں ورنہ میں لوگوں نے دیکھے سبلا جی, میں لوگوں نے دیکھے شادی سے بندہ لیٹ ہو جائے معذرت کر دیں اے حضرت جی میں ٹریفک پھنس گیا تھا لیٹ. واہ بھائی واہ, تو ویاہ تے پہنچ بھی جائیں لیٹ ہو جائیں جنہیں بلایا وہ تو معذرت کر رہے. ویکھاں ذرا تین 50 سال ہو گئے تو نہیں جان ڈیا رب دے بلایا کدی رب کو معذرت کی ہے کی بنے گا یار. میں اب بھی وہیں کھڑا, قتل حسین اصل میں مر گئے, اسلام زندہ ہوتا ہے. تو پھر نہیں کرو اجی امام حسین نہ اور کوئی تے کر چھڑو یار, کچھ تے کر چھڑو. یا آج تو بعد کسے ویاہ دا سنیا آیا نا, کسے ختم دا سنیا آیا, ٹکا کے جواب دینا کہنا جا بھائی جڑے رب نے میں پیدا کیتا, زبان دیتی, اکھاں دیتی, کان دیتے, کار دیتا, جی زمین رہنے آسمان جدا, تارے جدے, سورج جدا, چاند جدا, چھوٹا گوشت جدا, بڑا گوشت جدا, مرغی جدی, آنڈے جدے, کنک جدی, کنجی جدی, جاؤں جدے, پانی جدا, پھل جدے, سبزیاں جدیاں ہیں. مینوں وہ اللہ بلائے تے میں کدی دکھا نہیں گیا تیرے ویاہ تے کیا کام کر دیں کرو گے نہیں ہونا نہیں. پھر میں اتھی گل چھڈن لگا جی پھر یہ کی ہویا جی اللہ نو نہ تے بندے نو ہاں یہ کی ہویا ہے جی اللہ نو نہ بندے نے یہ کی ہویا.
पुत्र याद रखी ऐसा दैन नहीं रहना। कुरान च कहते ने बंदे इन्ना लिल्ला इन्ना इला जी आना तू मेरे को। फिर तेने पूछा एक केस खुलेगा तेरे 10 बंदे उत्थे भी गया उत्थे भी गया उत्थे भी गया उत्थे भी मैं हजरत असं सफर करते रहने सानू प्रोग्राम आते नहीं इधर रावलाकोट बालाकोट अगे सी अगे तक बड़ी तक गई हैं जी ट्रैवल कर खतरनाक तरीन रस्ते ने साडे मुंडे उत्थे भी डर जांदे महल्ले विच मस्जिद महल्ले विच बिल्कुल नाल ही इधर कत्ले हुसैन असल में मर गई इस्लाम जिंदा होता है करबला के